بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابی قال اخبرنی رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجہ یکن ابا عبداللہ عن ابن لابی حالہ عن الحسن بن علی قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وناشتہی ان یصف لی منہا شیئا تعلق بی فقال۔ عزیز طلبہ، آج کی حدیث بڑی لمبی ہے۔ متن حدیث سے پہلے امام ترمذی نے جو سند بیان فرمائی ہے اس پر کلام ضروری ہے تاکہ مصنف کی عبارت بالکل صاف ہو جائے۔ امام ترمذی کے استاد سفیان بن وکیع ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی نے حدیث بیان فرمائی اور بیان حدیث کا طریقہ یہ اختیار کیا، املاء علینا من کتابی، اپنی کتاب سے ہمیں املا کرایا، لکھایا۔ فرمایا اخبرنی رجل من بنی تمیم، کہ مجھے بنو تمیم سے ایک آدمی جو حضرت خدیجہ کے شوہر ابو حالہ کی اولاد میں سے، اور اس آدمی کی کنیت ابو عبداللہ، وہ ابو حالہ کے ایک بیٹے سے روایت فرماتے ہوئے بتایا۔ اور ابو حالہ کے بیٹے نے حضرت حسن بن علی سے روایت فرمائی۔ اور حضرت حسن بن علی نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، دریافت فرمایا۔ قال، فرمایا آخر میں، قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ، کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، سوال کیا، وَكَانَ وَصَّافًا، اور وہ ماموں جو ہند بن ابی حالہ تھے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو خوب بیان کرتے تھے۔ وَنَاشْتَہِي، اور مجھے خواہش ہوئی، شوق ہوا کہ وہ حضور کے حلیے سے کچھ میرے لیے بھی بیان فرمائے، اتعلق بہ، جس سے میں تعلق قائم کروں، میں اسے تھام رکھوں۔ فقال کان رسول اللہ، بھانجے کی درخواست پر، خواہش پر ماموں نے جو بیان کیا، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مخفما۔ یہاں سے حدیث کا متن شروع ہوگا۔
میں نے پہلے ترجمہ کر دیا تاکہ عبارت میں کسی طرح کا کوئی خلجان نہ رہے۔ کہا تھا متن پر کلام بعد میں ہوگا، پہلے سند پر کچھ ضروری کلام کر لیا جائے تاکہ پورے طور سے عبارت واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ کہ امام ترمذی کے استاد جو سفیان بن وکیع ہیں، ان کے استاد ہیں جمعی بن عمیر بن عبد الرحمن۔ جمعی یہ تصغیر کے ساتھ ہے، جمع کی تصغیر جمعی۔ ان کے والد کا نام عمیر روایت میں آ رہا ہے، جمعی بن عمیر، عمیر کے بیٹے جمع۔ جمع کے جو والد ہیں ان کے بارے میں مختلف قول ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے۔ بعض نسخوں میں عمر نام آیا ہے، بعض میں عمر آیا ہے، بعض میں عمیر آیا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح عمر۔ چونکہ ان کا تعلق بنو عجل قبیلے سے ہے، اس لیے تعارف کے لیے قبیلے کی نسبت بیان کی العجلی۔ جمعی کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ ایک رافضی راوی ہیں، مسلک شیعیت سے ان کا تعلق ہے، اور جیسا کہ شیعوں کے یہاں حضرت عمر سے تعصب اتنا ہوتا کہ صحیح نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، لہذا تعصب کی بنا پر باپ کا نام جو عمر ہے اس کو بگاڑ دیا، عمر کر دیا یا عمیر کر دیا۔ ہے تو باپ کا نام، لیکن یہ نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سے اتنی چڑ کہ اس کو بگاڑ کر کے عمر یا عمیر کہہ دیا۔ یہاں تک کہ ایک رافضی شیعہ کہتا ہے کہ میں عمر نام کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ عمر یہ اس عمر کے مشابہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ یہ جمع ایک رافضی اور شیعہ کے قبیل کا راوی، امام ترمذی نے آخر ایسے رافضی اور شیعت مسلک سے متاثر بلکہ اس مسلک کو اختیار کرنے والے راوی کی روایت کو اپنی کتاب میں کیوں نقل کیا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ رافضی ہو، شیعہ ہو یا کوئی بدعتی ہو، اگر اس کا عقیدہ کفر اور شرک والا نہیں ہے، اگر اس کی بدعت کفر شرک کی حد کو نہ پہنچی ہو، تو ویسے کی روایت قبول کی جاتی ہے، مگر دو شرطیں اور یہ کہ وہ بھلے اہل سنت والجماعت کے برخلاف کسی مذہب پر ہو،
مگر اس کا نظریہ، اس کا مذہب غلو کی حد تک نہیں پہنچتا ہو۔ اور دوسری شرط یہ کہ دوسروں کو اپنے نظریے، اپنے مسلک اور مذہب کی دعوت بھی نہیں دیتا ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ جو بھی ہو، جس طرح کا بھی نظریہ رکھنے والا، مگر وہ حدیث کی روایت کرنے میں جھوٹا نہ ہو۔ تو اس طرح سے کل 4 شرطیں ہو گئی۔ ایک یہ کہ اس کا نظریہ، عقیدہ یا اس کی بدعات کفر شرک کی حد تک نہ پہنچے۔ دوسری یہ کہ وہ اپنے نظریے اور اپنی بدعت میں غلو نہ کرے۔ تیسری یہ کہ وہ دوسروں کو اپنے نظریے کی دعوت نہ دے۔ اور چوتھے یہ کہ وہ روایت میں جھوٹ نہ بولے۔ اگر یہ شرائط ہیں تو اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی رافضی، شیعہ یا کسی بدعتی راوی کی روایت قابل قبول ہو جائے گی۔ اور یہ جمعے جو راوی ہیں یہ بھلے رافضی ہوں، شیعہ ہوں، مگر ان کے اندر یہ چاروں شرط پائی جاتی تھی، اس وجہ سے امام ترمذی نے ان کی روایت کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ مورخین فرماتے ہیں کہ جمعہ رافضی ہے، شیعہ ہے، مگر یہ تفضیلی روافظ میں سے۔ تفضیلی رافضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ دوسرے صحابہ کرام کا وہ انکار نہیں کرتا، ان کے بارے میں افواہ اور کفر نہیں بکتا۔ دوسرے صحابہ کرام کی تعظیم کرنے کے ساتھ حضرت علی کو ان صحابہ پر فضیلت دیتا ہے۔ تو یہ تفضیلی رافضی ہے، یعنی جو حضرت علی کو دوسرے پر فضیلت دے لیکن دوسرے صحابہ کی توہین نہ کرے، بلکہ ان کی تعظیم کو بھی مد نظر رکھے۔ اور یہ جمعہ بھلے رافضی ہے، مگر وہ اسی طرح کے مثبت ذہن رکھنے والے۔ معلوم یہ ہوا کہ تمام رافضی، تمام شیعہ کافر نہیں ہیں، ان میں مختلف قسمیں ہیں۔ جو تبرہ کرنے والے، تقیہ کرنے والے، نعوذ باللہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو کافر سمجھنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، ان کی شان میں توہین کرنے والے، صحابہ کے جو گستاخ ہیں وہ تو کافر ہوں گے۔ لیکن جو سب کا ادب احترام کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے، مگر حضرت علی کو دوسروں پر فضیلت دیتے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی روایت قابل قبول ہو جائے گی۔ کہتے ہیں املان علینا من کتابی، کہ جمعہ بن عمیر نے سفیان بن وکیع کو جو حدیث بیان فرمائی، سفیان بن وکیع کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب سے ہم کو لکھا کر کے بیان فرمایا، املان علینا، ہم کو لکھوا کر۔ حدیث بیان کرنے کا ایک طریقہ تو وہی ہے کہ زبانی اپنے حافظہ پر بھروسہ کر کے بولا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کاپی سے، اپنی کتاب سے جو لکھ رکھا ہے اس سے املا کرایا جائے، لکھایا جائے۔ اصل میں حدیث کے بیان کرنے میں احتیاط مقصود ہے۔ حافظہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے، غلطی ہو جائے۔ لہذا جس محدث کو اپنے حافظے پر پورا اعتماد نہ ہو، اس کو زبانی حدیث بیان نہ کرنی چاہیے، بلکہ کتاب سے دیکھ کر، کاپی سے دیکھ کر کے اسے احتیاط کے طور پر پڑھ کے سنانا چاہیے، اور شاگردوں کو لکھا دینا چاہیے اپنی کتاب، نوٹ بک سے دیکھ کر کے۔
تو احتیاط کی وجہ سے فرمایا املان علینا من کتابی، اپنی کتاب سے انہوں نے ہم کو املا کرا کر لکھا کر کے بیان کیا۔ اب یہ جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ مجھ کو حضرت خدیجہ کے شوہر ابو حالہ کی اولاد میں سے ایک آدمی جو بنو تمیم کا ایک فرد تھا، اس نے خبر دی۔ وہ آدمی جو بنو تمیم کا ایک فرد تھا، جس کا آگے تعارف آیا، وہ تمیمی راوی کہلاتا ہے۔ اصل نام یزید بن عمر ہے۔ تو اس طرح بنو تمیم کے اس آدمی کا تعارف ہو گیا کہ قبیلہ بنو تمیم کا آدمی تھا، جس کا اصل نام یزید بن عمر تھا، اور وہ ابو حالہ کی اولاد میں سے نسل کا تعارف کرا دیا، اور ابو حالہ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا زوج خدیجہ۔ ابو حالہ کون؟ یعنی وہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے شوہر ہیں۔ اس آدمی کی کنیت آگے بیان فرمائی کہ بنو تمیم کا وہ آدمی جس نے مجھے خبر دی، ان کی کنیت ابو عبداللہ، وہ ابو حالہ کے ایک بیٹے سے، ابن ابی حالہ، ابو حالہ کے ایک ان ابن ابی حالہ، ابو حالہ کے ایک بیٹے سے روایت فرماتے ہیں، اور انہوں نے حسن بن علی سے روایت فرمائی۔ ابو حالہ کا وہ ایک بیٹا، وہ ایک لڑکا، جس کے بارے میں آگے آ رہا ہے کہ وہ ہند بن ابی حالہ ہے۔ ابو حالہ کے ایک بیٹے سے روایت پر میں انہوں نے حسن بن علی سے روایت کی، قالا کہ حسن بن علی نے کہا کہ میں نے پوچھا اپنے ماموں سے، ماموں کون؟ یعنی وہی ابو حالہ کا بیٹا ہند، اس کا نام ہند، ابو حالہ کا وہ لڑکا ہند ہے جو ہند بن ابی حالہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھو، آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے حضرت خدیجہ جو تھیں، یہ ابو حالہ کی زوجیت میں تھیں۔ تو گویا حضرت خدیجہ کے دو شوہر ہوئے، ایک پہلا شوہر ابو حالہ، اس شوہر سے حضرت خدیجہ کو ایک لڑکا ہوا تھا جس کا نام یہ ہند بن ابی حالہ ہے، ابو حالہ کا بیٹا ہند۔ پھر بعد میں جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کے بطن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ تو گویا باپ تو دو ہیں، لیکن ایک لڑکا ایک لڑکی، یہ دونوں بھائی بہن ایک ماں کے بطن سے۔ ہند یہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے، اور فاطمہ یہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ ہاں، ہند کے جو والد ہیں وہ ابو حالہ ہیں، اور حضرت فاطمہ کے جو والد ہیں وہ آقا مولا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو باپ الگ الگ ہے اور ماں ایک ہے، اور ایک ماں اور دو باپ سے الگ الگ جو بھائی بہن ہوتے وہ اخیافی بھائی بہن کہلاتے۔ تو گویا ہند بن ابی حالہ اور حضرت فاطمہ یہ دونوں اخیافی بھائی بہن ہو گئے،
اب حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہوں گی، جیسے حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، یہ ہند بن ابی حالہ جو حضرت فاطمہ کے بھائی ہیں ان کے بھانجے ہو جائیں گے۔ ہند بن ابی حالہ یہ حضرت فاطمہ کے اخیافی بھائی ہوئے، اور ماں کا جو بھائی ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے، اور بہن کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بھانجے۔ تو اس طرح سے حضرت حسن یہ ہند بن ابی حالہ کو اپنا ماموں جان گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے سألت خالی اپنے ماموں سے پوچھا، وہ ماموں کون؟ ہند بن ابی حالہ سے۔ وَكَانَ وَصَّافًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ماموں ہند بن ابو حالہ کو کیا لگاؤ تھا، کتنی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ کی مدحت کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت حسن فرماتے ہیں وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ، اور وہ یعنی میرے ماموں ہند بن ابی حالہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت کثرت سے خوب بیان فرماتے تھے۔ یہ جو ہند بن ابی حالہ ہیں جو حضرت حسن کے ماموں ہوتے ہیں، یہ ربیب النبی صلی اللہ تعالی وسلم کہلاتے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آئی تو اس وقت حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر ابو حالہ سے وہ جو بیٹا تھا ہند بن ابی حالہ، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کے ساتھ ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس طرح اپنے ماں کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہا، آپ کی تربیت میں آیا، آپ نے ان کی تربیت فرمائی، اس لیے وہ ربیب النبی کہلاتے ہیں، یعنی آپ کے تربیت یافتہ ہے۔ یعنی ماں کے اعتبار سے باپ تو الگ الگ ہے، لیکن ماں کے اعتبار سے وہ ہند بن ابی حالہ یہ حضرت فاطمہ کے بھائی ہو جاتے ہیں۔ جملہ معترضہ کے طور پر حضرت حسن کہتے ہیں وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ، اور ان کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو وہ خوب بیان کرتے تھے۔ وصف یصف سے وصاف مبالغہ کا صیغہ، یہاں اس کے تین معنی مراد ہیں، ایک تو یہ کہ کثرت سے بیان فرماتے تھے، دوسرے یہ کہ بار بار بیان فرماتے تھے، اور تیسرے یہ کہ مزے لے لے کر بیان فرماتے تھے۔ وَكَانَ وَصَّافًا عَنْ حِلْيَةِ رسول اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کو کثرت سے بیان کرتے تھے، بار بار بیان کرتے تھے، مزے لے لے کر بیان کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ وصافن کے لیے انہلیت ان کا صلہ آیا، حالانکہ وصف یصف جس سے وصافن آیا یہ بلا صلہ کے براہ راست متعدی ہو جاتا ہے، تو ان لانے کی ضرورت نہ تھی، بولتے وَكَانَ وَصَّافًا حِلْيَةَ رسول اللہ۔ اور اگر متعدی واسطے سے ہو تو لام کا واسطہ آتا ہے، وَصَفْتُهُ لَهُ بولتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر صلہ نہیں آنا چاہیے یا آنا چاہیے تھا، تو لام کا صلہ۔
وصافن لے ہلیت رسول اللہ ہونا چاہیے، لیکن ان ہلیت رسول اللہ۔ علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ ان ہلیت رسول اللہ جو ہے یہ وصافن سے متعلق نہیں ہے بلکہ سالتوں سے متعلق ہے، یعنی وہ ہند بن ابی حالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو خوب بیان کرنے والے تھے، یہ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ انہلیت کا تعلق سالتوں سے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابو حالہ سے سوال کیا، پوچھا کیا انہلیت رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور پھر اس سے پہلے جملہ مترجمہ لائے وکان وصافن، حال کہ حضرت ہند بن ابی حالہ یعنی میرے ماموں یہ خوب بیان کرنے والے تھے۔ تو سالتوں سے متعلق ہے، وصاف سے متعلق نہیں ہے، اس لیے سرے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں تضمین ہے اور ترکیب میں یہ حال واقع ہے۔ وصافن جو ہے یہ وصف، یہ کشف کے معنی کو متضمن، تو اصل عبارت ہوگی کان وصافن کاشفن انہلیت، اور یہ کاشفن انہلیت ہے، یہ وصف جو کشف کے معنی کو متضمن ہے، اب کاشفن نکالیں گے تو انہلیت میں انصلہ جو ہے وہ وصاف سے متعلق نہیں بلکہ کاشفن سے متعلق ہو کر کے حل ہو جائے، اور وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے حلیہ مبارک کو کھولتے ہوئے خوب بیان کرتے تھے، لہذا عن صلے پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ حضرت حسن جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر کے ٹکڑے تھے، جگر پارے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر کے گھماتے لے چلتے، ان کے دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلتے، غایت درجے کی ان پر شفقت فرماتے، تو کیا فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کو اپنے نانا جان کا حال خود معلوم نہیں تھا کہ حضور کے بارے میں وہ اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے دریافت فرما رہے ہیں؟ جب حضور سے وہ اتنے قریب ہیں تو حضور کے حالات سے، حضور کی شان سے وہ خود براہ راست واقف ہیں، انہیں اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محدثین نے اس کا جواب دیا کہ بھلے حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد ہیں، اہل بیت میں سے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت حضرت عمر کی عمر صرف 7 سال کی تھی، گویا کہ حضور کے وصال کے وقت حضرت حسن کم عمری میں تھے، بچپنے کی عمر میں تھے، اور ظاہر ہے کہ بچپنے کی عمر میں وہ پختگی نہیں ہوتی، علم کا ذوق نہیں ہوتا، پرکھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی جتنی کہ بلوغیت کے بعد ہو جاتی۔ بچپنے میں بڑے بڑوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان بڑے بڑوں کے اخلاق، اعمال، ان کی سیرت اور کردار کے گوشوں پر جو بعد میں جا کر کے نظر پڑتی ہے اس کی استعداد بچپنے میں نہیں ہوا کرتی۔ اسی وجہ سے باوجود کہ انہوں نے دیکھا حضور کو، لیکن بچپنے کا دیکھا ہوا جوانی کے بعد کہاں وہ بات پوری طور پر ذہن میں محفوظ بھی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ذہول تو ہو ہی جاتا ہے، اور جس طرح دیکھنے کی کیفیت سے
لذت ہونی چاہیے، بچپنے کا دیکھنا وہ لذت نہیں پہنچاتی۔ اسی بنا پر وہ اپنے ماموں ہند بن ابو حالہ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مجھے بیان کرے، وانا اشتہی، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ حضور کے حلیے سے کچھ مجھے بھی بتاوے، بیان کرے، اتعلق بہ، کہ میں اس سے تعلق قائم کروں یا ان کے بیان کو اپنے لیے حجت اور سند بنا لوں۔ اتعلق بہ کا مطلب یہ کہ اتشبث بذالک الوصف، اسے میں مضبوط پکڑ لوں، مضبوط تھام لوں، یعنی خود بھی یاد رکھوں اور اقتدا کروں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچاؤں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کا ایک فرد ہو کر کے بھی آپ کے حلیہ مبارکہ کے جاننے کا وہ شوق اور ذوق کہ شعور کی عمر ہو جانے کے بعد اپنے ماموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت فرما رہے ہیں، اور اس لیے دریافت فرما رہے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے حجت بن جائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ان کے لیے سعادت کی چیز ہو جائے کہ اس سے تعلق قائم رکھوں، یعنی خود بھی یاد رکھوں، اقتدا کروں، دوسروں کو بھی بیان کروں۔ اللہ پاک آپ کے سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ کو اسی شوق اور ذوق کے ساتھ ہمیں بھی جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ حدیث کے متن پر کلام ہوگا۔